بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں کہ آپ تمام ناظرین بخیر و عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین، اگر ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ پیارے عزیز دوستو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہے تو یہ واقعہ ضرور سنیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری خطبہ دے چکے تو اپنے حجرے مبارک میں تشریف لے گئے۔ پھر جب آپ کو بے ہوشی ہوئی تو دروازے پر ایک شخص نے آ کر پکارا، السلام علیکم اہل بیت۔ کسی نے اس کی آواز سن کر یہ جواب دیا کہ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غشی ہے، اس وقت تمہیں آنے کی اجازت نہیں ہو سکتی۔ اس شخص نے پھر پکار کر کہا، السلام علیکم اہل بیت۔ جب دوسری مرتبہ پکارنے والے نے پکارا تو اس عرصے میں اس کی آواز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں گئی۔ فرمایا، فاطمہ کون ہے؟ عرض کیا کہ ایک شخص گھر میں آنے کی اجازت مانگتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے ہوشی کا غلبہ ہے، اس لیے ہم نے اسے اندر آنے کی اجازت نہیں دی۔ فرمایا، اے فاطمہ، تمہیں نہیں خبر کہ یہ کون کھڑا اجازت مانگ رہا ہے؟ یہ گھروں کو ویران کرنے والا، قبروں کو آباد کرنے والا، بچوں کو یتیم کرنے والا، عورتوں کو بیوہ کرنے والا، دوستوں کو دوست سے چھڑانے والا ملک الموت ہے، جلدی آنے کی اجازت دے دو۔ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سنا ملک الموت آئے ہیں، بے ساختہ روئی، ہائے مدینہ آج ویران ہو جائے گا۔ یا اللہ، تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو آج مدینے سے جا رہے ہیں، یہ ملک الموت ان کو لینے آئے ہیں۔ ادھر ملک الموت مکان میں آئے، ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو گئے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج آپ کو کیا ہوا ہے؟ پھر بہت روئی، تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہوش آیا۔ فرمایا کہ اے فاطمہ، اتنا نہ رو، کیونکہ آپ کے رونے کے ساتھ آسمان کے فرشتے اور حاملان عرش روتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے آنسو پونچھے اور فرمایا، ان قریب سب سے پہلے اے فاطمہ تو مجھ سے آن ملو گی۔ پھر ملک الموت سے فرمایا، اے ملک الموت، اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام کہاں ہیں؟ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت وہ ساتویں آسمان پر ہیں۔ آسمان کے ملائکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو تعزیت دے رہے ہیں کہ کیا جبرائیل، آج تمہاری رسالت ختم ہوئی، آج تمہارا قرآن پہنچانا بھی تمام ہوا۔ اگر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے تو جبرائیل بھی دنیا سے گئے۔ اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام فرمایا ہے اور آپ کا مزاج پوچھا ہے۔ فرمایا، کیا جبرائیل، اس عالم میں میرے لیے کیا تیار کیا گیا ہے؟ عرض کیا گیا کہ حضرت دوزخ ٹھنڈی ہوئی، جنت آراستہ کی گئی، پورے ملائکہ آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منتظر ہیں، رضوان جنت دروازہ کھولے ہوئے ہیں، آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ فرمایا، اے جبرائیل، یہ بتاؤ میری امت کے لیے کیا حکم ہے؟ فرمایا کہ جس کے ہونٹوں میں جان رہ جائے گی اور وہ بھی اگر دل میں توبہ کرے یا توبہ کے لیے ہونٹ ہلائے گا تو بھی 1000 برس کے گناہ معاف ہو جائیں گے، اور جس نے توبہ کی اس کو آپ اپنی شفاعت سے بخشوائیں گے، آپ جس کی شفاعت فرمائیں گے وہ بخشا جائے گا، آپ غم نہ کھائیں۔ اتنے میں ایک اور فرشتے نے حاضر خدمت ہونے کے لیے اجازت طلب کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل یہ کون ہے؟ عرض کیا کہ یہ حضرت عزرائیل فرشتہ ہے، آسمان دنیا کا داروغہ ہے، جس دن اس نے آپ کو معراج کے شب میں دیکھا ہے، آپ کا جمال کا عاشق ہوا ہے۔ آج اسے معلوم ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے وفات پا جائیں گے۔ اس نے جناب باری سے عرض کیا کہ الہی، مجھے ایک مرتبہ اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ان کی زندگانی میں نصیب کر دے۔ یہ فرشتہ حضور رب العزت سے اذن لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنے حاضر ہوا ہے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یہ ملک الموت حاضر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ملک الموت، تم میری زیارت کرنے آئے ہو یا میری جان قبض کرنے؟ ملک الموت نے عرض کیا، مجھے خدا پاک نے حکم دیا کہ جو کچھ مرضی ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہو تو وہی کرنا، اگر جناب کی مرضی ہو تو روح قبض کروں گا، ورنہ زیارت کر کے چلا جاؤں گا۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی طرف دیکھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ نے آپ کو بلایا ہے اور اب آپ کا دنیا میں رہنا پسند نہیں کرتا۔ حضرت حور و غلمان آپ کی زیارت کے مشتاق اور ملائکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منتظر ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ثابت ہوا کہ اب اللہ کو یہی منظور ہے کہ دار فانی کو چھوڑ کر دار بقا کو اختیار کرو۔ فرمایا کہ اچھا، میرے ازواج کو سامنے بلاؤ۔ سب بیویاں حاضر ہوئیں۔ فرمایا کہ دیکھو، تم صبر کرنا، تقوی اختیار کرنا، اپنے گھروں سے باہر نہ نکلنا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے؟ فرمایا کہ اب وہ وقت قریب آ گیا کہ تم میری آواز نہ سنو گی اور نہ مجھ کو دیکھو گی۔
پھر فرمایا کہ اے فاطمہ حسن و حسین کو بلانے کے لیے بھیجو۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آدمی بھیجا اور یہ کہا کہ بہت جلد حسین کو بلا لاؤ، کیونکہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کا وقت بہت ہی قریب ہے۔ وہ شخص حسن و حسین کو بلانے گیا اور یہ کہا کہ جلدی چلو، تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلایا ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اتنی جلدی کیوں ہے؟ کیا ہمارے نانا جان کا آخری وقت ہے؟ کیا آپ وفات فرمائیں گے؟ گھبرائے ہوئے حاضر ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اپنے پاس بٹھا کے ان کے سروں پہ ہاتھ پھیرا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میری امت کے ظالم تم پر، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے ظالم تم پر ظلم کریں گے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، بابا جان اگر ان پر ظلم ہوگا تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کس سے کہیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کافی ہے۔ حضرت حسن و حسین آپ کے وفات کی باتیں سن کر روئے۔ ان کی آواز سے جو مجمع صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا حجرے کے چاروں طرف جمع تھا رونے لگا۔ یا جبرائیل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کی امت کا کون رکھوالی ہوگا؟ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی روئے۔ بی بی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ہر حال میں اچھی جگہ تشریف لے جاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں روتے ہیں؟ فرمایا کہ میں اپنی امت کی جدائی کے صدمے میں روتا ہوں۔ جب صحابہ کے رونے کی آوازیں بلند ہوئیں تب فرمایا کہ یا علی میرے حجرے کا پردہ اٹھاؤ، میں ایک آخری نظر اپنی امت کو دیکھ لوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پردہ اٹھایا، صحابہ کو پاس بلایا۔ جب وہ دیوانوں کی طرح رونے لگے تب فرمایا، مصیبت زدہ لوگوں صبر کرو، میں جاتا ہوں، تمہارے لیے حوض کوثر اور جنت آراستہ کراتا ہوں، تم سب سے پہلے جنت میں جاؤ گے، تم سے پہلے کوئی امت نہیں جائے گی۔ اے میری امت، دین اسلام پر قائم رہنا اور قرآن کو اپنا امام بنانا۔ اے اللہ میں نے تیرا پیغام پہنچا دیا۔ یہ فرماتے فرماتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں بند ہوئیں اور ماتھے پہ پسینہ آیا، بے ہوشی طاری ہوئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کو اشارے سے رخصت کیا، اب آپ باہر چلے گئے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حشر کے دن آپ کو کہاں تلاش کروں؟ فرمایا کہ لوائے حمد کے نیچے۔ عرض کیا، اگر وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہ ہوئی، فرمایا کہ حوض کوثر پر، اگر وہاں بھی نہ ہوئی تب میزان عدالت کے پاس جہاں امت کے اعمال تولے جائیں گے، اگر وہاں بھی نہ ملو تو پل صراط پر کہ جہاں میری امت گزرتی ہوگی، میں وہاں جہنم کے کنارے کھڑے امت کی سلامتی گزر جانے کی دعا کرتا رہوں گا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب کی وصیت سے فارغ ہوئے، فرمایا کہ ملک الموت، مجھے اپنے رب کی ملاقات کا شوق ہے، اب تم جس کام کے لیے آئے ہو وہ کام کرو۔ ملک الموت نے عرض کیا کہ مجھے حکم ہے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی ہو تو روح مبارک قبض کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روح قبض کرنے کی اجازت فرمائی۔ ملک الموت نے روح مبارک قبض کرنی شروع کی۔ موت کی تکلیف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پر پسینہ آیا، سکرات کی تکلیف شروع ہوئی۔ فرمایا، اے اللہ، موت کی بڑی سخت تکلیف ہے، الہی تو ہی موت کی تکلیف آسان کرے گا۔ مٹی کے پیالے میں پانی بھروا کر رکھوایا، موت کی گھبراہٹ میں گھڑی گھڑی پانی میں ہاتھ ڈالتے اور ہاتھ منہ پر پھینکتے اور فرماتے، اے اللہ مجھے اپنے پاس بلا لے۔ فاطمہ رضی اللہ عنہا نے کہا، وہ قربی ابھی، یا حضرت آپ کو آج بہت تکلیف ہے۔ فرمایا، اے فاطمہ، آج کے سوا پھر کبھی تیرے باپ پر کچھ قرب اور کچھ تکلیف نہ ہوگی۔ اے فاطمہ، جب میرا انتقال ہو جائے تم انا للہ و انا الیہ راجعون کہنا۔ اے ملک الموت، اپنا کام پورا کرو۔ پھر آپ کو نزاع کی تکلیف زیادہ ہوئی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اپنا منہ پھیر لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے جبرائیل، کیا اس وقت میرا منہ تمہیں اچھا معلوم نہیں ہوتا جو تم نے پھیر لیا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام روئے اور عرض کیا کہ یا حضرت، کس دل سے آپ کی نزع کی حالت دیکھ سکتا ہوں؟ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگوں، دیکھو نماز کی حفاظت کرنا۔ یہ فرما کر پھر یا ربی امتی، یا ربی امتی کہتے کہتے جان سینہ مبارک تک سمٹ آئی تھی۔ نیچے کے جسم کی جان نکل چکی تھی، مگر امت گناہ گار کا کلمہ منہ پر جاری تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا رب العالمین فرماتا ہے کہ امت کی اس قدر محبت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں کس نے ڈالی؟ فرمایا، اللہ نے۔ عرض کیا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ہم آپ کی امت پر 1000 درجے آپ سے زیادہ مہربان ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اپنی امت کو میرے سپرد کر کے موت کی تکالیف کو آسان کیجیے۔ یہ سن کر فرمایا، اب میرا دل ٹھنڈا ہوا، اللہ کا کلمہ زبان پر تھا، گردن مبارک ایک طرف کو مائل ہوئی، روح مبارک آسمان کی طرف پرواز کر گئی، وہاں ایک خوشبو حجرے میں پیدا ہوئی۔
اہل بیت نے جان لیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم براق پر سوار ہوئے واپس نہیں آئیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے ملک الموت کی آواز سنی کہ روح مبارک قبض کر کے چلے جاتے ہیں، روتے روتے جاتے تھے، واہ محمد کہتے جاتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں بھی اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پکی